بڑی یورپی طاقت سویڈن کا ایک اہم فیصلہ۔ Today, the government of Sweden has decided to recognize the state of آج سویڈن کی حکومت نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے اس اعلان کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ انٹرنیشنل قانون کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں ایک قوم بستی ہے اور ان کی ایک حکومت ہے۔ ایک طرف سویڈن کا یہ فیصلہ سامنے آیا تو دوسری طرف مقبوضہ بیت المقدس میں حالات نازک ہیں۔ ان جھڑپوں کی وجہ اسرائیلی پولیس کا ایک ایسے فلسطینی شخص کو گولی مار کر ہلاک کرنا تھا جس کے متعلق شبہ تھا کہ اس نے دائیں بازو کے ایک سرگرم یہودی کارکن کو گولی ماری تھی۔ رہبائی گلک کو ایک میٹنگ میں شرکت کے بعد گولی ماری گئی جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یروشلم میں مقدس مقامات تک یہودیوں کو زیادہ رسائی دی جائے۔ پولیس نے غیر معمولی اقدامات کا مظاہرہ کرتے ہوئے یروشلم میں مقدس مقامات کو سب عبادت گزاروں اور سیاحوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ فلسطینی رہنما محمود عباس کے ایک ترجمان نے اس اسرائیلی اقدام کو اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ ابھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ جنگ کے زخم بھی نہ بھرے تھے کہ اس واقعے سے یروشلم میں فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان تناؤ ایک بار پھر بڑھ رہا ہے، اور یہ تنازعات ہی سویڈن کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی وجہ بنے۔ We've seen an escalation of settlements and violence. ہم نے یروشلم اور غرب اردن میں یہودی بستیوں میں اور تشدد میں اضافہ دیکھا ہے۔ پچھلے 6 سال میں ہم نے غزہ میں 3 جنگیں دیکھی ہیں۔ ہم نے نوجوانوں کی ریڈیکلائزیشن بھی دیکھی ہے جن کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ حالات کو قبول کریں یا پھر تشدد کا راستہ اختیار کریں، اور ہمارے خیال میں ہمارا یہ عمل قیام امن اور بات چیت کی راہیں کھولے گا۔ Support for a peace process and negotiations. اب آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہے کہ یورپی یونین میں پہلے ملک کی جانب سے یہ فیصلہ سفارتی محاذوں پر فلسطینیوں کی کتنی مدد کرے گا۔ خالد کرامت، BBC نیوز۔